سنا رکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے جس وقت کائنات کے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، وہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب بیت اللہ کی طرف حکم ہوا تو اس وقت کائنات کے نبی حالت رکوع میں تھے، نماز ظہرین پڑھ رہے تھے. اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کر. خدا جانتا ہے پوری دنیا کے نومیوں سے چیلنج کر کے عبد الخالق بات کر رہا ہے کہ جب حکم خدا ہوا نبی نے نماز کو توڑا نہیں، منہ ادھر تھا، پورا چکر لگایا، منہ ادھر کیا. میں نے کہا نبی نے تو پورا چکر لگایا، علی نے صرف ہاتھ ہلایا. یہ چھوٹی حرکت ہے، یہ بڑی حرکت ہے. کہنے کا پھر کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا تجھے علم ہونا چاہیے اگر معصوم نماز میں حرکت کرے تو قرآن بنتا ہے، غیر معصوم حرکت کرے تو شیطان. ربوبیت کو بنوا رہا ہے، وہ بھی سند پیش کر رہا ہے. اپنے نبی کی نبوت کو بنوایا تو بغیر سند کے نہیں بنوایا. اپنے خلیفۃ اللہ کی خلافت کو بنوایا بغیر سند کے نہیں بنوایا. اپنے امام کی امامت کو بنوایا بغیر سند کے نہیں بنوایا. اپنے ولی کی ولایت کو بنوایا بغیر سند کے نہیں بنوایا. اللہ نے کہا میرا محبوب اگر یہ میری ربوبیت پر بھی شک کرے تب بھی سند، یہ میری ربوبیت کو نہ مانے پھر بھی سند پیش کر. سند کیسی سند؟ اللہ قرآن میں فرمایا جب میری ربوبیت پر شک کریں تو ان سے قرآن کی آیت سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. قرآن سن رہے ہو؟ کہتے ہیں مولوی عبد الخالق قرآن پڑھا پڑھتے ہیں، آتا ہے پڑھتا، جس کو نہیں آتا وہ کیوں پڑھے؟ الحمدللہ مولا کا احسان ہے قرآن مجھے آتا ہے. اللہ فرماتا محمود ان سے پوچھ یہ سورج اور چاند کس نے بنایا ہے؟ میرا محبوب ان سے سوال کر یہ سورج اور چاند کس نے بنایا ہے؟ اگر میں نے نہیں بنایا ان کے کسی نے بنایا ہے تو ان کو مانے، اگر کسی نے نہیں بنایا تو پھر مجھے مانے. یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ دل کو روشن کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے. جب یہ تھک جاتے ہیں میں اللہ کو ترس آ جاتا ہے، میں نے ان کے سونے کے لیے ان کا سانس نکالنے کے لیے میں نے رات کو بنایا ہے. یہ نرم نرم زمین کس نے بچھائی ہے؟ یا اگر ان کے کسی نے بنائی ہے تو اس کو مانے، اگر ان نے کسی نے نہیں بنائی میں اللہ نے بنائی ہے. پھر ان سے کہہ دے ان جھوٹوں کو چھوڑ دے، ان جھوٹوں پر لعنت کرے، میں سچے کو مانے، میں سچے کو مانے، جھوٹوں کو چھوڑے، جھوٹوں کو چھوڑے. خدا جانتا ہے جب نبی کی نبوت کا نمبر آیا اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا تو مشرکین مکہ نے قرآن پر اعتراض کر دیا. انہوں نے یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں، قرآن کس کی کتاب نہیں؟ اللہ کا کلام نہیں. یہ محمد عبداللہ کا بیٹا یتیم محمد عربی ہے، یہ اس کی اپنی زبان ہے، خود شاعر بناتا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. خدا کی قسم کائنات کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر عرض کرتے ہیں میرے اللہ اس سے بڑھ کر شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تیری کلام کو میری کلام کہتے ہیں. یہ تیری کلام کو میری کلام کہتے ہیں. جلدی سے کائنات کے اللہ نے جلدی سے کہا میرا محبوب جلدی کر، اگر یہ اعتراض کرتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک مجلس رکھ، مجلس میں منبر پر چڑھ کر ایک اعلان کر دے، اس پر ان کو
نبی نے مجلس رکھی، حضرت علی کو کہا خود نبی علی قریب آئے، کہا مشرکین کے دروازے پر جا، منافقین کے دروازے پر جا، کافرین کے دروازے پر جا، تب کل باپ کے گھر کہہ دے کہ کل میرے نبی نے محمد مصطفیٰ نے ایک مجلس پڑھنی ہے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے جس کا ضمیر چاہتا ہے آج میری مجلس سننے آ جائے، جس کا ضمیر بولتا ہے بے شک نہ آئے، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، تماشبین بھی آئے، آج بھی تو کہتے ہیں چلتے ہیں مجلس میں دیکھتے ہیں شیعہ کرتے کیا، کہتے ہیں چلتے ہیں مجلس میں دیکھتے ہیں شیعہ کرتے کیا ہے، ہم ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ جو تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو ثواب کی خاطر خاطر آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ مجلس منعقد ہوئی، نبی پڑھنے لگے، اس میں دو ابو جہل لعنتی کے دو بیٹے بھی مجلس میں آ گئے۔ ابو جہل کے دو بیٹے بھی مجلس میں آ گئے۔ نبی منبر پر چڑھ کر ایک آیت پڑھ رہے ہیں جو جبرائیل لے کر آیا، جلدی سے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہے اگر تم کلام اللہ یہ نہیں سمجھتے کہ میری کلام ہے، اللہ کہتا ہے میرا قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے، میرا قرآن 114 سورتوں کا ہے، میں نے 113 سورتیں تمہیں معاف کر دی ہیں، ایک سورت بنا کر لاؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ جلدی سے ابو جہل کے دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے باپ کے پاس گئے، مسکرا کر کہتے بابا آج عبداللہ کا بیٹا محمد ایک بات کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ کہتا ہے 113 سورتیں ہم نے تمہیں معاف کی ہیں، ایک سورت بنا کر لاؤ۔ اب جتنے بھائی بیٹھے ہیں ذہن کو حاضر ناظر کر کے میرا جملہ سنیں گے، پہاڑ کے برابر جملہ ہے جو کہتے ہیں مجلس پڑھنا چاہا کرو، مجلس سننا بھی بدعت ہے، مجلس سننا گناہ ہے، مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تم جلدی سے کہا، نبی نے ایک سورت بنا کر لاؤ۔ ابو جہل کے بیٹے کہتے ہیں بابا جلدی کر، سورت بنا ہم محمد کو دکھائیں، وہ جھوٹا ہو جائے ہم سچے ہو جائیں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے نامراد باپ کی نامراد اولاد، تمہیں میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو کیونکہ وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سچا ہے۔ نہ ہم سے کوئی قرآن کی صورت بنتی ہے نہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو پھر کہا بابا ان کی مجلس سے تم روکتے کیوں ہو؟ جب وہ سچا ہے تو پھر ان کی مجلس سے تم روکتے کیوں ہو؟ جلدی سے وہ کہتا ہے بیٹا اگر تم ان کی مجلس میں چلے گئے اور ہم نے ان کو اجازت لوگوں کو دے دی، جو محمد کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ تقدیر بن جاتا ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ تو کہا بابا پھر ان کی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لیں لوگ ہم پر لعنت کریں گے، تم نے اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ادھر کیوں چلے گئے؟ یہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی وجہ سے مدرسوں سے روکتے ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ماننے والے اور اس کی اولاد، خدا جانتا ہے یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے کہ شیعہ مدارس میں اصحابوں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، قرآن کو نہیں مانا جاتا، یہ علی کو نبی مانتے ہیں یا علی کو خدا مانتے ہیں۔ عظمت قرآن کی قسم ہم تو کہتے ہیں، میرے مولا علی سے پوچھا کیا یا علی آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ نبی کے برابر ہیں؟ جلدی سے علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے خم غدیر کے مقام پر کہ کافر اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپائے اسے عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ ولایت علی کو چھپانے